بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن۔ تصور کریں اگر ایک دن دنیا کی بڑی معیشتیں اچانک قرض واپس کرنے کے قابل نہ رہیں، بینک بند ہو جائیں، مارکیٹیں گر جائیں اور حکومتیں اپنے ہی مالی نظام کو بچانے کے لیے جدوجہد کریں۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، یہ وہ خطرہ ہے جس کے بارے میں دنیا کے معاشی ماہرین مسلسل خبردار کر رہے ہیں۔ آج دنیا پر مجموعی طور پر کھربوں ڈالر کا قرض ہے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ قرض ایک دن عالمی معیشت کو گرا سکتا ہے؟ پھر یہ صرف معیشت کے چلنے کا ایک معمولی حصہ ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم عالمی قرض کے نظام، اس کے خطرات اور مستقبل کے ممکنہ معاشی بحران کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دنیا کی معیشت صرف دولت سے نہیں بلکہ قرض سے بھی چلتی ہے۔ تقریباً ہر حکومت، کمپنی اور حتیٰ کہ عام افراد بھی کسی نہ کسی شکل میں قرض لیتے ہیں۔ حکومتیں انفراسٹرکچر بنانے کے لیے قرض لیتی ہیں، معیشت کو سہارا دینے کے لیے قرض لیتی ہے اور بعض اوقات پرانے قرض چکانے کے لیے بھی نیا قرض لیتی ہے۔ اسی طرح کمپنیاں کاروبار بڑھانے کے لیے قرض لیتی ہے، نئی ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کے لیے قرض لیتی ہے۔ یہ نظام اس وقت تک کام کرتا ہے جب تک معیشت بڑھتی رہتی ہے، لیکن اگر معیشت سست ہو جائے تو قرض کا بوجھ خطرناک ہو سکتا ہے۔ آج دنیا پر مجموعی قرض کی مقدار تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے مطابق عالمی قرض کی مقدار 300 کھرب ڈالر سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ اس میں شامل ہیں حکومتی قرض، کارپوریٹ قرض اور ذاتی قرض۔ بعض ممالک کی صورتحال خاص طور پر تشویشناک ہے۔ مثلاً جاپان کا حکومتی قرض اس کی معیشت کے حجم سے کہیں زیادہ ہے، جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹ دنیا کا سب سے بڑا قرض لینے والا ملک ہے۔ عالمی قرض میں اضافے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک، معاشی بحران۔ جب بھی معیشت کمزور ہوتی ہے تو حکومتیں معیشت کو سہارا دینے کے لیے زیادہ قرض لیتی ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال ہے COVID-19 پیندیمک۔ اس دوران دنیا کی حکومتوں نے اپنی معیشتوں کو بچانے کے لیے کھربوں ڈالر خرچ کیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عالمی قرض تیزی سے بڑھ گیا۔ دو، کم شرح سود۔ کئی سالوں تک دنیا میں شرح سود بہت کم رہی۔ اس کی وجہ سے قرض لینا آسان اور سستا ہو گیا۔ کمپنیوں اور حکومتوں نے بڑے پیمانے پر قرض لینا شروع کر دیا، لیکن جب شرح سود بڑھتی ہے تو یہی قرض بوجھ بن سکتا ہے۔ اگر قرض بہت زیادہ ہو جائے تو اس کے کئی خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ معاشی سست روی۔ زیادہ قرض کی وجہ سے حکومتوں کو ترقیاتی منصوبوں کے بجائے قرض کی ادائیگی پر زیادہ رقم خرچ کرنا پڑتی ہے۔ مالی بحران۔ اگر سرمایہ کاروں کو لگے کہ کوئی ملک قرض واپس نہیں کر سکتا تو وہ سرمایہ نکال لیتے ہیں۔ یہ صورتحال مالی بحران کو جنم دے سکتی ہے۔ تاریخ میں کئی بار قرض کے بحران پیدا ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پر 2008 گلوبل فائنینشل کرائسس۔ یہ بحران بنیادی طور پر بینکوں اور مالیاتی اداروں کے زیادہ قرض کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ جب قرض واپس نہیں ہو سکے تو پورا مالی نظام متاثر ہو گیا۔ قرض کا سب سے بڑا اثر اکثر ترقی پذیر ممالک پر پڑتا ہے۔ بہت سے ممالک کو اپنے بجٹ کا بڑا حصہ صرف قرض کی ادائیگی پر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً افریقہ کے کئی ممالک، جنوبی ایشیا کے کچھ ممالک اور لاطینی امریکہ کے ممالک۔ یہ ممالک اکثر عالمی مالیاتی اداروں سے قرض لینے پر مجبور ہوتے ہیں، جیسے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ۔ اب اصل سوال یہ ہے، کیا عالمی قرض واقعی معیشت کو گرا سکتا ہے؟ ماہرین کے مطابق اس کا جواب سادہ نہیں ہے۔ قرض بذات خود مسئلہ نہیں ہوتا۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب معیشت کمزور ہو، شرح سود زیادہ ہو، مالی نظام پر اعتماد کم ہو جائے۔ ماہرین کے مطابق مستقبل میں عالمی مالی نظام میں کچھ بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ ممکن ہے قرض کے نظام میں اصلاحات کی جائیں، عالمی مالیاتی ادارے نئے قوانین متعارف کروائیں اور ممالک اپنے قرض کم کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ عمل آسان نہیں ہوگا۔
عالمی قرض کا مسئلہ صرف اعداد و شمار کا مسئلہ نہیں، یہ عالمی معیشت، سیاست اور طاقت کے نظام سے جڑا ہوا ہے۔ دنیا کی معیشت ابھی تک قرض کے نظام پر چل رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے، یہ نظام کب تک چل سکتا ہے؟ کیا دنیا ایک نئے مالی بحران کی طرف بڑھ رہی ہے؟ انسان ایک بار پھر اس چیلنج کا حل نکال لے گا؟ جو بھی ہو، ایک بات واضح ہے، آنے والے برسوں میں عالمی معیشت کی سب سے بڑی کہانی قرض ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔